السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو ٹائم سٹوریز۔ دوستو، ہماری زندگی ایک لگاتار سروائیول کا نام ہے، لیکن بعض اوقات قدرت ہم سے ایسے امتحان لیتی ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک سروائیول کی ہے جو عام انسان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ دوستو، اوریگیار فلائٹ 571 یہ ایک چارٹر جہاز تھا اور 13 اکتوبر 1972 کو یہ جہاز 45 لوگوں کو لے کر یوروگوئے سے چلی جا رہا تھا۔ جہاز میں ایک میڈیکل کالج کی رگبی ٹیم موجود تھی اور باقی سارے لوگ انہی کے رشتہ دار تھے۔ یہ سب لوگ چلی میچ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے۔ جہاز برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا اور جہاز میں ٹربولنس ہونا شروع ہو گئی اور پائلٹ نے یہ غلطی کی کہ جہاز کو نیچے کی طرف اڑانا شروع کر دیا۔ جہاز نیچے ہونے کی وجہ سے جہاز ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا اور گر کر تباہ ہو گیا، اور ان میں سے کچھ مسافروں کی خوش قسمتی تھی کہ جہاز کو آگ نہیں لگی اور کچھ مسافروں کی جانیں بچ گئی، اور اس حادثے میں تقریباً 18 لوگ اسی وقت جاں بحق ہو گئے، لیکن 27 لوگ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ 11,800 فٹ کی اونچائی پر اور وہاں سخت سردی تھی، اور ان کے پاس کھانے کا سامان بھی بہت کم تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ ایک دن کے بعد ہی وہاں پر برفانی طوفان آ گیا جس نے 8 اور لوگوں کی جانیں لے لی۔ یہ ساری فیملیز تھی اور یہ لوگ ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بچے ہوئے 19 لوگوں کے بچنے کے چانس بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ سخت سردی، 11,800 فٹ کی اونچائی اور کھانا نہ ہونے کے برابر۔ لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ریسکیو ٹیم ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر لازمی آئے گی اور انہیں بچا لے گی۔ دوستو، انہوں نے جہاز کے ایلومینیم کو استعمال کر کے برف کو پگھلانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، اور اس طرح انہوں نے پانی کا انتظام کیا، اور قسمت سے جہاز میں کمبل بھی موجود تھے جو سخت سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ لیکن مسئلہ کھانے کا تھا جو سخت سردی میں اتنی اونچائی پر ملنا ناممکن سا تھا۔ کئی دن گزر گئے، ان کو کھانا نہ ملا، تو انہوں نے زندہ رہنے کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیا جو ان کے لیے آسان نہ تھا۔ ان لوگوں نے حادثے میں مرنے والے دوسرے مسافروں کو کھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ انہی کے دوست اور رشتہ دار تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے ان کی لاشیں محفوظ تھیں۔ ان 19 لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ دوستو، ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے 2 ہی راستے تھے، یا تو یہ مر جاتے یا زندہ رہنے کے لیے آدم خور بن جاتے۔ دوستو، ان لوگوں نے انسانی فلیش کو کھانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کر پانا بہت ہی مشکل تھا۔ ان کے مطابق ان کو کھاتے ہوئے ان کے منہ نہیں کھل پاتے تھے اور وہ کانپنے بھی لگ جاتے تھے۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو کوئی بھی مر جائے گا وہ اپنی لاش کھانے کے لیے پیش کرے گا۔ یہ لوگ کسی صورت بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ روزانہ ادھر ادھر مدد کی تلاش میں نکل جاتے، لیکن ان کو برف کے علاوہ کچھ اور نہ ملتا، اور اسی طرح تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کافی ریسکیو ٹیمز بھیجی گئی، لیکن یہ تلاش 8 دن کے اندر ہی ختم کر دی گئی۔ اس کی خبر ان کو مل گئی تھی۔ ان کو جہاز میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ملا، جہاں سے ان کو پتہ چلا کہ ان کو اب ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ یہ لوگ دن رات جہاز میں مرے ہوئے لوگوں کو کھا کر اپنا گزارا کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ لاشیں بھی ختم ہو چکی تھیں، اور تقریباً اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران یہ لوگ پہاڑوں میں مدد کے لیے ادھر ادھر نکل جاتے، لیکن مدد کی کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے کا ذریعہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر ایک کرشمہ ہوا۔ ان میں سے 2 لوگ معمول کے مطابق مدد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ 10 دن تک پہاڑوں میں ادھر ادھر
پھرتے رہے اور وہیں ان کو قسمت سے ایک ہائکنگ ٹیم مل گئی جو ان پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس ہائکنگ ٹیم نے فوراً اپنے بیس کیمپ سے رابطہ کیا اور یوں 22 دسمبر 1972 کو تقریباً 72 دن سروائیو کرنے کے بعد ان 16 لوگوں کو ریسکیو کر لیا۔ دوستو، اس سروائیول سٹوری کو دنیا کی سب سے حیرت انگیز سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں اور بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔